ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا۔ اب اس دعا میں جو ہے وہ اولاد کے لیے ذریہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ذریہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک اولاد کے یا ایک جنریشن کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ نسل در نسل کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ اگر صرف اپنی اولاد ہو تو صرف اولادی کا لفظ آتا ہے یا ولد کا ذکر آتا ہے، لیکن جب نسل در نسل کی دعا مانگی جائے تو پھر ذریہ کا لفظ آتا ہے۔ آپ قرآن پاک میں اکثر دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں اور اس طرح کی دعائیں جو ہیں اس میں صرف ایک نسل کو نہیں مانگا جاتا، بلکہ نسل در نسل کو مانگا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء جو ہیں وہ بڑی دور کی سوچ سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی سوچ کا معیار ہی بہت وسعت والا ہوتا ہے، اور پھر قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ محدود سوچ سے دعا نہ مانگی جائے، بلکہ بہت دور تک کی سوچ کے جو ہے دعا مانگی جائے۔ تو ذریہ کے اندر پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ صرف اپنی اولاد نہیں، بلکہ اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ پھر اس دعا میں جو ہے وہ اولاد کے لیے ذریہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ذریہ کا لفظ جو ہے وہ ذرے سے ہے، اور ذرہ جو ہے وہ بیج کو کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام اس کے بہت سارے خوبصورت نکات بیان کرتے ہیں کہ اولاد کو جو ہے وہ ایک بیج کے ساتھ کیوں مشابہ دی گئی ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بیج جب زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو وہ بہت کمزور ہوتا ہے، مگر اس سے نکلنے والا درخت جو ہوتا ہے وہ کتنا گھنا سایہ دینے والا ہوتا ہے، کتنا میٹھا پھل دینے والا ہوتا ہے، اور ایک درخت کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کتنی طویل ہوتی ہے، لہٰذا وہ کتنے لوگوں کے لیے نفع کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک کسان بہت چھوٹا سا بیج جو ہے وہ زمین کے اندر بوتا ہے، مگر اس سے ایکڑوں کے اوپر پھیلی ہوئی فصل جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ کسان کے اپنے قد سے بھی اونچی فصل ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کا وہ معاش بن جاتی ہے، کتنے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی بھوک مٹانے کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ایک بیج سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے نفع والی مخلوق کو پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد بھی ایک بیج کی طرح ہے، لہٰذا آپ اس کے اندر بھی یہ قابلیت دیں، یہ صلاحیت دیں۔ تو گویا کہ اس کے اندر تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صلاحیت اور قابلیت والی اولاد دیں کہ جو دوسروں کو نفع دینے کا باعث بنے۔ جیسے درخت نفع دیتا ہے، فصل نفع دیتی ہے، ایسے ہماری اولاد بھی ہو۔ اور کوئی اولاد کسی کو نفع تبھی دے گی نا کہ جب اس کے اندر کوئی قابلیت ہوگی، کوئی صلاحیت ہوگی، اور وہ اپنی زندگی میں کسی مقام کے اوپر کھڑا ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کو کچھ دے سکے۔ تو ایک تو خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی اولاد مانگتے ہیں۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس بیج کے اندر ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ ایک کسان جو ہوتا ہے وہ ظاہری سارے اسباب پورا کرتا ہے۔ مثلا وہ ایک اچھی زمین کو دیکھے گا، اچھا بیج لے گا، اس کو پانی بھی دے گا، اس کو کھاد بھی دے گا، مگر اس سب کے باوجود گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ فصل آئے گی، کہ درخت آئے گا، پھل میٹھا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب کس کے اوپر سہارا کرتا ہے اور کس کے سامنے کسان دعائیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا اللہ تعالیٰ، اب اس سے پھل پیدا کرنا، فصل پیدا کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ہماری ایک بہت اصلاح ہے سوچ کی کہ جو میرے بس میں ہے میں اپنی اولاد کو دوں گی، اچھا علم، قابلیت، صلاحیت، تربیت، ماحول، یہ میرے بس میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ میں بے بس ہوں، اصل تربیت آپ نے کرنی ہے، میری اولاد کو میرا فرما بردار آپ نے بنانا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سب کچھ اپنی اولاد کو دوں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود بچے قابل نہیں نکلتے، بچے فرما بردار نہیں ہوتے۔ یہ دعا ہمیں یہ کہتی ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کرنا ہے، کہ اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو جو ہے تحفہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔